السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک پوری دنیا کے اندر کیوں جلائے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلانے کا حکم کیوں دیا۔ اگر یہ آپ مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اصل بات کے بارے میں علم ہو سکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک نازل ہوا۔ جب قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرماتے کہ ان کو یاد کر لیا کرو، ان کو لکھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ کاغذ نہیں تھا، اس وقت صحابہ اونٹ کے شانے کی ہڈی، جس طرح یہ ہماری ہڈی بڑی ہے اسی طرح اونٹ کی ہڈی سائز میں بڑی ہوتی ہے، تو جو اونٹ ذبح کیے جاتے ان کی ہڈیوں کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی۔ درخت کا چھلکا، بڑا درخت ہوتا تو اس کا چھلکا اتار کر اس کو خشک کر کے اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات کو لکھا جاتا۔ جانور کو اگر ذبح کیا جاتا تو اونٹ کے چمڑے کے اوپر قرآن پاک کی آیات کو لکھا جاتا۔ درختوں کے بڑے بڑے جو پتے ہوتے تھے ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کو لکھا جاتا تھا۔ بڑا کوئی پتھر دیکھتے تھے تو پتھر کے بڑے ٹکڑے کے اوپر قرآن پاک کی آیات کو لکھا جاتا اور اپنے پاس محفوظ کر لیا جاتا۔ اس طرح مختلف احادیث جو سی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ کسی صحابی کے پاس ایک سورہ تو کسی کے پاس دو سورہ، کسی کے پاس چند آیات، اس طرح یہ مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کے پاس موجود رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے اس وقت بہت سارے صحابہ کرام قرآن پاک کو زبانی یاد رکھتے تھے اور صحابہ کا جو حافظہ تھا وہ بڑا مضبوط تھا۔ جو ایک بار بات سن لیتے ان کو مکمل یاد رہتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 1 مہینے کے قریب جنگ یمامہ ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1 مہینہ بعد ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار جس کا نام مسلمہ کذاب تھا، اس نے یمامہ اور نجد کے علاقے میں اس نے کہا جی میں آخری نبی ہوں، توبہ نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو سی ہے وہ اس جنگ میں شرکت ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے صحابہ جو سے ہیں جن کی تعداد امام بخاری کہتے ہیں تقریباً 70 حافظ قرآن تھے جو شہید ہوئے۔ یہ مستند روایت ہے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 200 صحابہ کرام شہید ہوئے، کچھ میں آتا ہے کہ 400 صحابہ کرام حافظ قرآن صحابہ کرام جو سے ہیں وہ شہید ہوئے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہنا ہے کہ 70 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، یہ اہم بات ہے، اس کے اوپر زیادہ متفق رائے قائم کی جاتی ہے۔ جب 70 صحابہ کرام حافظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے حضرت ابوبکر صدیق، ایسا نہ ہو کہ جس تعداد میں جنگ یمامہ کے اندر صحابہ شہید ہوئے ہیں قرآن پاک کے نسخے کو کیوں نہ جمع کر لیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے ساتھ
ایک کتاب کی شکل میں ان کو اس مجموعے کو تیار کیا، جس میں صحابہ سے تمام قرآن پاک کے نسخے جو ان سے ان کو جمع کر لیا گیا، ایک قرآن کی شکل، ایک دو جلدوں کے درمیان اس کو محفوظ کر لیا۔ اس دور میں اس کو مصحف صدیقی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا، اس کو مصحف صدیقی کا نام دیا گیا۔ بعد میں یہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، یہ نسخہ حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، کیونکہ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز لولو نے نماز فجر کے ٹائم آپ کو خنجر کا وار کر کے شہید کر دیا تھا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے خاوند ہیں، پہلے ایک بیٹی کے خاوند، پھر آپ کی وہ بیٹی فوت ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے ساتھ، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی، پھر جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ تو یوں 2 بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں۔ تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، جن کا دور حکومت 24 ہجری 24 ہجری سے لے کر 35 ہجری کے درمیان رہتا ہے۔ تقریباً 11 سال انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کی۔ ان کے ادوار میں ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ کے لیے آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4987 کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ سے فارغ ہو کر، تو آپ نے آ کر اپنی پریشانی کا اظہار امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا کہ اے امیر المومنین، مسلمانوں کو بچائیے اس سے پہلے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح قرآن میں اختلاف شروع ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے آرمینیا اور آذربائیجان جب فتح کیا تو وہاں پر جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ہر علاقے کا اپنا لب و لہجہ تھا، ان کا بولنے کا انداز علیحدہ تھا۔ جب ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے لہجوں میں فرق دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر آپ نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کیا کہ اے امیر المومنین، سوچیں اس کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے وہ جو مصحف صدیقی تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، پھر وہ آپ کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، ہم سب کی ماں، ان کے پاس یہ مصحف جو صدیقی تھا یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگوا کر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قریش کی کرت کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے ایک کمیٹی بنائی، جن کے سربراہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور اس میں 3 صحابہ اور شامل کیے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ کی کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ یہ اس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف صدیقی تھا اس کی جلدیں کریں، اس کی مزید کاپیز کریں۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے اس کی 4، 5 یا 7 اس کے نسخے تیار کیے، اور ان نسخوں میں سے ایک نسخہ مدینہ بھیجا، ایک نسخہ مکہ بھیجا، ایک بصرہ بھیجا، ایک کوفہ بھیجا، ایک شام بھیجا، اور ان علاقوں میں جہاں پر ایک ایک نسخہ بھیجا، ساتھ ہی ساتھ ایک
تعلیم دینے کے لیے جو مسلمانوں کو ایک کرت پر اکٹھا کر سکے، ان علاقوں میں ایک ایک نسخے کے ساتھ ساتھ ایک ایک ٹیچر بھی بھیجا تاکہ وہ صحابہ کو، وہ نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو تعلیم دے سکے۔ تو جب یہ نسخے ان علاقوں میں بھیجے تو ساتھ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ وہ جو ذاتی نسخے ہیں جو مختلف علاقوں میں صحابہ کے ذریعے سے ان کے پاس ہیں یا صحابہ کے پاس ہیں، جن میں ان کی تشریحات بھی ہیں، کچھ انہوں نے کچھ نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا قرآن پاک اس دور تک۔ ہر کسی کے پاس ذاتی نسخے تھے، کسی کے پاس چند آیات ہیں، کسی کے پاس ایک سورہ ہے۔ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر تھا کہ کہیں لوگ اس کو مختلف لب و لہجوں میں نہ پڑھنا شروع کر دیں، ہر کسی کے علاقے میں یہ مختلف انداز میں پڑھنا شروع ہو گئے، ان کے لہجوں میں فرق ہے، ان کے تلفظ میں بھی فرق آ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے جہاں پر یہ مصحف صدیقی بھیجے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے آرڈر کیا کہ وہ جو ذاتی نسخے ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں ان کو جلا دو، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ جگہوں پہ جلائے گئے، اور ساتھ ہی آپ نے اس سیاہی، جن سیاہیوں سے وہ لکھے ہوئے تھے، ان سیاہیوں کو پانی کی مدد سے صاف بھی کروایا۔ یہ روایات ملتی ہیں کہ سب نسخے جو ان سے ہیں وہ مدینہ اکٹھے کیے گئے اور یہاں جلایا گیا، نہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جہاں مدینہ، بصرہ، مکہ، کوفہ، شام، جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا، وہاں وہاں جہاں نسخے بھیجے، وہاں ساتھ آرڈر کیا کہ وہاں پر جن لوگوں کے پاس ان کے علاوہ ذاتی نسخے ہیں ان کو جلا دیا جائے یا ان کو پانی کے ساتھ ان کو صاف کر دیا جائے۔ تو ان علاقوں میں پھر ان احکامات کے اوپر عمل ہوا۔ پھر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کو اس کے بعد جامع القرآن لوگ کہنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن پاک کو ایک جامعہ شکل میں، ایک مضبوط شکل میں بنا کر تو پوری ان ریاستوں میں بھیج دیا جن ریاستوں کو مسلمان فتح کر چکے تھے، جہاں پر دین پھیل چکا تھا۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا قرآن پاک کو جلانا یا قرآن پاک کے اوپر سے سیاہی کو صاف کرنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کو ایک جگہ پر ایک تلفظ کے ساتھ، ایک لب و لہجے کے ساتھ اکٹھا کرنا تھا۔ اس میں اور کوئی توبہ نعوذ باللہ کوئی بے حرمتی کا پہلو نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ امت کو ایک لہجے، ایک تلفظ کے اوپر لایا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو میں نے معلومات مہیا کی اس سے آپ نے فائدہ حاصل کیا۔ یہ جو آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کو تیار کروایا تھا اور اس کو جلد کی شکل دی تھی، اس لیے یہ جو ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو زبر، زیر، شد، مد، کھڑی زبر، الٹا پیش یا جزم یا آپ کوئی بھی علامتیں ہیں جو قرآن پاک کے حروف کے اوپر لگی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ یہ بعد میں حجاج بن یوسف نے جو سا ہے اس کے اوپر زبر، زیر، شد، مد، جزم، بڑا مد، درمیانہ مد، یہ سب حروف کے اوپر حرکات انہوں نے لگوائیں۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو قرآن پاک سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی عمدہ قسم کا میں نے نالج کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو یاد بھی رکھیں گے اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔